السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو ہر مسلمان کے دل میں احتیاط اور ایمان کی آگ جگاتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آخری نشانیاں اور قیامت کے قریب آنے والے واقعات۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے۔ وہ نشانیاں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ وقت قریب ہے اور آنے والے عظیم رہنما امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب دور نہیں۔ یہ صرف کانسپیریسی تھیوری نہیں، یہ ان معتبر احادیث، تاریخی واقعات اور آج کے حالات کا تجزیہ ہے جس کا ذکر صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں اور آخر زمانے کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری نشانیوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا شخص ظہور کرے گا جو میرے خاندان سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور وہ ظلم سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ ہوگا امام مہدی علیہ السلام۔ دوستو، یہ حدیث صرف امام مہدی کے ظہور کا ذکر نہیں کرتی بلکہ ان کا مشن، ان کا وقت اور ان کی مخالفین کا بھی پتہ دیتی ہے۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے کچھ اہم نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ مثلاً ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق دنیا میں فتنہ و فساد بڑھے گا اور لوگ آپس میں لڑیں گے۔ جہاں مسلم دنیا میں افراتفری ہوگی، ہر طرف ظلم، قتل، فرقہ وارانہ فساد ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشانیاں کتنی واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی تنازع ہو یا دینی اختلافات۔ کیا آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں؟ ایک وقت تھا جب امت مسلمہ کی قوت تھی، عثمانیہ خلافت، لیکن 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاتورک نے اس خلافت کو ختم کر دیا۔ یہ ایک ایسی نشانی تھی جس کا ذکر پرانی کتابوں میں ملتا ہے۔ تاریخ تباری اور تاریخ ابن کثیر کے مطابق امت مسلمہ کے زوال کا ایک اہم دور اس وقت شروع ہوا جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی۔ یہ خلافت تقریباً 1300 صدیوں تک اسلام کا پرچم لہراتی رہی، لیکن 1924 میں اس کا خاتمہ ہوا۔ تاریخ ابن کثیر اور تاریخ تباری میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ جب خلافت کا سلسلہ ٹوٹے گا تو اس کے بعد آخری زمانے کے واقعات شروع ہوں گے۔ اس کے بعد ایک خالی اسپیس بنے گی جہاں امام مہدی کا ظہور ہوگا، جہاں لوگ خلافت کو ترس رہے ہوں گے۔ یہ ایک بڑی نشانی تھی جو حدیث میں ذکر ہے، خلافت کا خاتمہ اور اس کے بعد فتنوں کا دور۔ عثمانی خلافت کے زوال کے بعد امت مسلمہ میں تفریق بڑھی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے، جب وہ امہ کو دوبارہ ایک کریں گے۔ لیکن یہ کہانی یہاں نہیں رکتی۔ عثمان کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا اور اس کا مرکز تھا عرب جزیرہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 20ویں صدی کی شروعات میں کنگ عبدالعزیز السعود نے سعودی عربیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا کیونکہ اس نے عرب جزیرے میں سیاسی تبدیلیاں لائیں۔ لیکن ابو لبابہ شاہ منصور اپنی کتاب دجال میں لکھتے ہیں کہ اس دور میں دنیا بھر میں فتنہ دجال کے اثرات بھی نظر آنے شروع ہوئے، مثلاً مٹیریلزم کا بڑھنا اور دین سے دوری۔ کنگ سعود کے دور میں ایک طرف ترقی ہوئی، آئل کی کھوج اور نیا انفراسٹرکچر، لیکن ساتھ ہی ویسٹرن تسلط بھی بڑھا، جو حدیث میں ذکر فتنوں کا حصہ ہے۔ یہ وقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر ترقی کے ساتھ ایک امتحان بھی آتا ہے، اور اس امتحان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، خاص طور پر کنگ سلمان کے دور میں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کنگ سلمان کے دور کی، جہاں محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے جب قیامت قریب ہوگی تو سیاسی اور معاشرتی تبدیلیاں تیزی سے آئیں گی۔ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI ٹیکنالوجی اور گلوبل کانفلکٹس کے دور میں جی رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کے نیوم پروجیکٹ، ماڈرنائزیشن اور سعودی ویژن 2030، کیا یہ سب آخری زمانے کی تیاریوں کا حصہ ہے؟ ابو لبابہ شاہ منصور کے مطابق دجال کے فتنے کا اثر اب ہر جگہ ہے،
سوشل میڈیا سے لے کر فیک نیوز تک، لیکن اس سب کے باوجود حدیث ہمیں امید دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے امت مسلمہ میں روحانی بیداری آئے گی۔ آج دنیا بھر میں لوگ دین کی طرف واپس آ رہے ہیں، مسجدوں میں بھیڑ اور قرآن کی تلاوت کا شوق۔ کیا یہ وہی بیداری ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے؟ یہ سوچنے کا وقت ہے اور تیاری کا بھی۔ تو دوستو، یہ تھی امام مہدی کے آخری نشانیوں کی کہانی، حدیث سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے زوال، کنگ سعود کے دور اور آج کنگ سلمان کے زمانے تک۔ ہماری تمام احادیثیں اور ابو لبابہ شاہ منصور کی کتاب دجال ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وقت صرف انتظار کا نہیں بلکہ عمل کا ہے۔ اپنا ایمان مضبوط کریں، قرآن اور سنہ کو زندگی کا حصہ بنائیں اور آپس میں اتحاد قائم کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیت یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو آج سے ہی شروع کریں۔ اگر یہ کہانی آپ کا دل چھوئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو حق پر قائم رکھے اور امام مہدی کے ظہور تک اپنا ایمان مضبوط رکھیں، آمین۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔